السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ 10 دن ہمارے لیے بہت خاص ہیں، تو ہم نے ایک ذی الحج سیریز شروع کی ہے 10 دن کی، جس میں میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، دن کیسے گزارنا ہے اور ان 10 دنوں کو کیسے خاص بنانا ہے۔ تو یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ آج ڈے 1 میں ہمارا ٹاپک ہے نیت کی تجدید، گناہوں سے توبہ اور ذکر کی شروعات۔ آج ذی الحج کا پہلا مبارک دن ہے اور یہ وہ 10 سنہری راتیں اور دن ہیں جن کی عظمت کی قسم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں سورہ فجر میں کھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ذو الحج کے 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا عمل پسندیدہ نہیں۔ تو جب کائنات کا مالک ان دنوں کو اتنا پسند فرماتا ہے تو آئیں ہم پہلے ہی دن سے یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ان 10 دنوں میں اپنی روٹین کو بدلیں گے۔ میں آپ کو ایک بہت ہی پرکشش اور ایمان افروز واقعہ بتاتی ہوں کہ حضرت جنید بغدادی جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ جو فوت ہو چکا تھا، لیکن وہ جنت کے ایک بہت خوبصورت اور عالیشان باغ میں بڑی شان سے ٹہل رہا تھا۔ میں نے تجسس سے آگے بڑھ کر اسے پوچھا، تمہیں جنت کا اتنا بلند اور یہ شاہانہ مقام کیسے ملا؟ کیا تمہارے طویل روزے، لاکھوں کے صدقات اور لمبی تہجد کی وجہ سے؟ تو اس شخص نے مسکرا کر ایک ایسا جواب دیا جو ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا کہ اے جنید، میرے بڑے اعمال تو اپنی جگہ، لیکن اللہ کے ہاں میرا ایک بہت ہی چھوٹا اور معمولی سا عمل اتنے بڑے درجے پر قبول ہو گیا کہ میری بخشش کا ذریعہ بن گیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل تھا؟ اس نے تڑپ کر جواب دیا کہ دنیا میں ایک بار میں راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک میرے دل میں اللہ کی بڑائی اور اس کی نعمتوں کا خیال آیا۔ بس دل نے سچی تڑپ کے ساتھ جو ہے وہ میری زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ تو جب میں نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوا تو میری دنیا کی بڑی بڑی نیکیاں جن میں کہیں نہ کہیں دکھاوا تھا یا غفلت تھی، وہ ساری ایک طرف رہ گئیں، اور جو ایک بار سچے دل اور خلوص سے پڑھا ہوا ایک لفظ تھا نا سبحان اللہ، وہ ترازو میں سب سے زیادہ بھاری نکل آیا، جس نے میری مغفرت کروا دی اور مجھے اس جنت کا وارث بنا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے کہ نیکی کبھی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، شرط یہ ہے کہ صرف وہ سچی نیت اور خلوص سے کی جائے۔ تو ان 10 دنوں کا ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کون سا چھوٹا سا ذکر، کوئی تسبیح، کوئی ایک آنسو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہماری پوری زندگی بدل جائے۔ تو ان مبارک دنوں کی شروعات ہم قرآن پاک کی ایک دعا سے کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم رکھے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو سب سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں ایک بار۔ تو آج کا آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے پورا دن اپنی زبان کو ایک بہت ہی خوبصورت تسبیح سے تر رکھنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے، کچن میں چلتے پھرتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں تاکہ دل گناہوں کے زنگ سے بالکل پاک ہو جائے اور ہمارا دل عبادت میں لگے۔ اس کے علاوہ اپنی چیک لسٹ میں آج کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے سچے دل سے نیت کریں کہ ان 10 دنوں میں 1 منٹ بھی فضول کاموں میں یا سوشل میڈیا کی اسکرولنگ میں ضائع نہیں کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، ٹائم پہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے کیونکہ وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے چاہے کوئی چھوٹی سی رقم ہی کیوں نہ ہو۔ تو آج سے ہی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینے کی عادت بنائیں اور قرآن پاک کا کم از کم 1 رکوع یا 1 صفحہ ترجمے کے ساتھ اور سمجھ کے ضرور پڑھیں۔ اور آج کی چھوٹی سی نیکی جو آپ نے کرنی ہے، اپنے گھر والوں سے، بچوں یا کسی دوست سے ان دنوں کی فضیلت ان کو یاد دلائیں یا آپ یہ میسج شیئر کر دیں۔ کسی کو نیکی کا رستہ دکھانا بھی ایک بہترین اور ہمیشہ جاری رہنے والا صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس خوبصورت سفر کو آسان فرمائے اور ہمیں ان 10 دنوں کی برکات سمیٹنے کی توفیق دے، آمین۔